بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ یہ روایت جامع ترمذی میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، ہر ارشاد حکمت سے بھرپور ہوتا ہے۔ اب اسی حدیث میں غور کیجئے۔ پہلے ذکر ہے چھوٹوں پر شفقت کرنے کا، پھر ذکر ہے بڑوں کی عزت کرنے کا۔ اس ترتیب سے ہمیں معلوم ہوا کہ چھوٹوں پر شفقت یہ سبب بنے گا بڑوں کی عزت کا۔ کیا مطلب؟ پہلے بڑے چھوٹوں پر شفقت کریں گے تو لازماً اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ چھوٹے بھی بڑوں کی عزت کریں گے، اور یہ چیز انسانی نیچر اور نفسیات کے عین مطابق ہے۔ لیکن اگر بزرگوں کی طرف سے، بڑوں کی طرف سے چھوٹوں پر شفقت نہ بھی ہو، تب بھی چھوٹوں کو حکم یہی ہے کہ بڑوں کی تعظیم اور تکریم کریں، ادب اور احترام کریں۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے کچھ رشتہ دار ایسے ہیں کہ میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ میں تو ان کا حق ادا کرتا ہوں، وہ میرا حق ادا نہیں کرتے۔ میں اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ الٹا مجھ سے برائی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ میں درگزر سے کام لیتا ہوں تو وہ نادانی سے پیش آتے ہیں، کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم جیسا کہہ رہے ہو ویسا ہی ہے تو جب تک تم ایسا کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے ایک فرشتہ تمہاری مدد کے لیے متعین رہے گا۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر دوسرے یا بڑے چھوٹوں پر شفقت نہ بھی کریں، تب بھی چھوٹوں کو کسی حال میں بڑوں کے ادب کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور ایک عجیب روایت سنیے۔ بڑوں کی تعظیم اور تکریم کی اہمیت ایک خوبصورت اور عجیب انداز میں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے یوں بیان کی، فرمایا، ان من اجلال اللہ اکرام ذی الشیبۃ المسلم، فرمایا بوڑھے مسلمان کی عزت اور اکرام کرنا، بوڑھے مسلمان کی عزت و اکرام کرنا یہ اللہ کی تعظیم میں سے ہے، یہ اللہ جل شانہ کی تعظیم میں سے ہے۔ اور یہ بڑا ہونا یا بزرگ ہونا کئی انداز سے ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عمر میں بڑا ہونا، ایک ہوتا ہے علم میں بڑا ہونا، ایک ہوتا ہے مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا۔ بہرحال جو ہم سے بڑا ہے اس کا اگر ہم ادب اور احترام کر رہے ہیں تو یہ اللہ جل شانہ کی تعظیم اور تکریم کا ایک حصہ ہے۔ اس کائنات کی سب سے بزرگ ترین ہستی اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام اور مرتبہ ہے تو وہ ہمارے آقا و مولا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لیکن آپ نے بھی ہمیشہ بڑوں کی اور بزرگوں کی
عزت اور ادب اور احترام کو اپنے عمل سے ظاہر فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام گوشت تقسیم فرما رہے تھے، ایک عورت آئی، یہ آپ کی رضائی والدہ بھی تھیں، تو آپ نے ان کا ادب احترام کرتے ہوئے اپنے قریب ان کے لیے چادر بچھائی اور احترام کے ساتھ ان کو چادر پر بٹھایا۔ جوانی کے زمانہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بوڑھی عورت کو دیکھا جو بوجھ اٹھائے جا رہی تھی اور بوجھ کی وجہ سے اس کی کمر دوہری ہو رہی تھی۔ نزدیک کھڑے لوگ دیکھ کر ہنس رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کر اس بڑھیا کا بوجھ اپنے کندھے پر رکھ لیا اور لوگوں کو فرمایا کہ کمزور بوڑھی عورت کا مذاق بنانا مردانگی نہیں ہے، مردانگی یہ ہے کہ تم اس کا بوجھ اٹھا کر اس کی مدد کرو، یہ ہے مردانگی۔ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ آہستہ آہستہ اخلاقی پستی اور تنزل کی طرف جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ہم گھروں میں دیکھتے ہیں کہ چھوٹوں کے دلوں میں بڑوں کا وہ مقام اور احترام نہیں رہا جو ہونا چاہیے اور جو پہلے ہوا کرتا تھا۔ یقیناً اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے گھروں میں جو چیزیں ٹی وی پر دیکھی اور دکھائی جاتی ہیں اور خصوصاً جو ڈرامے چلائے جاتے ہیں، ان سے بچوں کو یہی تربیت ملتی ہے کہ بڑوں کے آگے سے چیخنا، چلانا، بدتمیزی کرنا، بغاوت کرنا اپنا رائٹ اور اپنا حق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، جب معاشرے میں بزرگوں کی اور بڑوں کی تعظیم و تکریم نہ رہے تو دو بڑے نقصان سامنے آتے ہیں۔ ایک، چھوٹوں اور بڑوں کے درمیان فاصلہ اور گیپ بڑھتا چلا جاتا ہے، جسے جنریشن گیپ کا نام دیا جاتا ہے، اور یہ نقصان ہم اپنے معاشرے کے کچھ حصوں میں محسوس کر رہے ہیں۔ اگرچہ یہ فاصلہ ابھی تک مکمل طور پر اخلاقی اقدار سے باہر نہیں نکلا، اپنی حدود سے باہر نہیں نکلا، لیکن جب یہ بزرگوں اور چھوٹوں کے درمیان یہ فاصلہ، یہ جنریشن گیپ جب اپنی آخری حدوں کو چھونے لگتا ہے تو پھر دوسرا نقصان یہ سامنے آتا ہے کہ معاشرہ والے اپنے بزرگوں کو اپنے گھروں میں بوجھ سمجھنے لگتے ہیں، اور ان بڑوں کو، ان بزرگوں کو معاشرے میں اپنا مقام باقی رکھنے کے لیے اولڈ ہاؤس کا سہارا لینا پڑ جاتا ہے، جیسا کہ مغربی ممالک میں ہوا اور ہو رہا ہے کہ وہاں بزرگوں کے رہنے کے لیے الگ گھر بنا دیے گئے تاکہ ایک جگہ تمام بزرگ اکٹھے ہو کر زندگی گزاریں۔ لیکن اس غیر اخلاقی حرکت کی اور اس غیر اخلاقی رویے کی اسلام بہت سختی کے ساتھ حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ابھی بھی ہم نے ہوش کے ناخن نہ لیے تو یہ گندا کلچر، یہ غلیظ کلچر آہستہ آہستہ کہیں ہمارے معاشرے میں بھی نہ آ جائے۔ جو آج کے جوان اور نوجوان ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ کل کو ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، تو کیا ہم اپنے بارے میں یہ پسند کرتے ہیں کہ ہمارے جاننے والے، ہمارے بچے بچیاں، پوتے پوتیاں وغیرہ ہمیں اٹھا کر ایک الگ جگہ ڈال کر آ جائیں جہاں بوڑھا اور بوڑھی
اب آسمانوں کے تارے گنتے ہوئے زندگی کے چند دن باقی ہیں، وہ پورے کریں۔ عذاب سے بھی زیادہ خوفناک زندگی ہوتی ہے مغربی معاشرے کے بوڑھوں کی، تو کیا آج کے جوان اس چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں؟ اگر نہیں کرتے تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے بڑوں کی عزت کریں۔ آج آپ اپنے بزرگوں کی عزت کرو گے، کل کو جب آپ بڑے بنو گے اللہ تمہارے چھوٹوں کے دلوں میں خود بخود تمہارا ادب اور احترام پیدا کر دے گا۔ یہ قانون فطرت ہے، بلکہ آقا علیہ السلام کا یہ پاک ارشاد ہے۔ ہر جوان کو اس حدیث کو یاد کرنا چاہیے، اپنے پاس نوٹ کرنا چاہیے۔ فرمایا ما اکرم شاب شیخا من اجل سنہ الا قیض اللہ عند سنہ من یکرمہ، کہ جو جوان کسی بوڑھے شخص کی تعظیم کرے گا، تکریم کرے گا، ادب اور احترام کرے گا اس کے بڑھاپے کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کے، اس نوجوان کے بڑھاپے میں ایسے لوگ مقرر کر دے گا جو اس کی تعظیم اور تکریم کریں گے۔ اور پھر بڑوں میں اور بزرگوں میں سب سے پہلے جن کا نمبر ہے وہ تو ماں باپ ہیں۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں، ان کی جسمانی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، اس موقع پر ان کو اولاد کی خدمت کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت اولاد کی ذرا سی بے رخی ان کے دل پر زخموں سے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں جہاں والدین سے اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا، وہیں سورہ بنی اسرائیل میں خاص طور پر بڑھاپے کے اندر اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا۔ فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، اگر دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے تو ان کو اف بھی مت کہو۔ اف سے مراد ہر وہ کلمہ جو ان کے لیے تکلیف کا، ایذا کا باعث ہو، اف سے مراد ہر ایسا کلمہ ہے۔ تو کسی عمر میں بھی والدین کی بے اکرامی جائز نہیں تھی، لیکن خاص طور پر اللہ پاک نے بڑھاپے کا تذکرہ کیا، کیونکہ بڑھاپے میں مزاج میں چڑچڑاپن آ جاتا ہے جسمانی کمزوری کی وجہ سے، تو اس وقت زیادہ ضرورت ہے کہ ان کی خدمت کی جائے، نہ یہ کہ انہیں گھر سے باہر الگ چھوڑ دیا جائے اولڈ ہوم کے اندر۔ تو ایک طرف ان کا اتنا ادب اور احترام کا حکم دیا کہ ان کی کسی ناجائز اور ناگوار بات پر اف بھی نہیں کرنا، اور دوسری طرف ان کے لیے دعا کا بھی حکم دیا۔ اور دعا کے جو الفاظ بتائے قرآن پاک نے وہ انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ یہ نہیں فرمایا کہ اے اللہ ان بزرگوں کو، ان بوڑھوں کو ہدایت دے، یہ ہمارے لیے بوجھ ہیں، نہ، بلکہ کیا فرمایا؟ یوں دعا کیا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے میرے رب جس طرح انہوں نے میرے بچپن میں مجھے پالا ہے، آپ بھی اسی طرح ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیجئے۔ اللہ پاک تمام جوانوں کو، چھوٹوں کو اپنے بزرگوں کی، بڑوں کی تعظیم و تکریم کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔